آج کی اس ویڈیو میں دو ریئل لائف سٹوری شیئر کی ہیں میں نے تہجد کی۔ تہجد کا میریکل کتنا بڑا ہوتا ہے وہ آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میریکل سٹوری آف تہجد شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایسا تہجد کا میریکل کہ آپ کی لائف ہی چینج کر دے اور آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے اور آپ کو اور زیادہ تہجد سے، اللہ سے، اپنے آپ سے، سب سے محبت ہو جائے۔ اور یہ جو اسٹوری ہے وہ ریئل لائف کی اسٹوری ہے۔ مفتی مینگ کے ساتھ ایک لڑکی نے خود اپنی اس اسٹوری کو شیئر کیا ہے۔ اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے پیارے سے سبسکرائبرز کے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی آمین کہیے گا۔ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری مشکلوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ 100% یقین کے ساتھ آپ ہمیشہ دعا مانگا کریں۔ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اس کے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں۔ ہمیں کوئی اس کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اللہ پر ہی یقین رکھیں۔ تو چلیے، کچھ اسپیشل دعا آئی تھی، پہلے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے فجر مدثر۔ یہ کہتے ہیں میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک میرے اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان مدثر بھائی کے لیے سب ان کی اولاد جلد سے جلد اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، دعا کریں اور سب کی دعاؤں پر آمین کہا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین کی وجہ سے کسی کی لائف چینج ہو جائے، اور ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہی دعا جلد سے جلد قبول کر لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور ہماری نیکسٹ دعا ہے درخشہ پروین کے لیے۔ انہوں نے بھی السلام علیکم سسٹر، میرے لیے اولاد کے لیے دعا کریں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد سے جلد اولاد جیسی پیاری سی نعمت سے نواز دے۔ آپ بھی تہجد اور استغفار کثرت سے پڑھیں اور اپنی 5 فرض نمازیں آپ نے قضا نہیں کرنی ہیں۔ جب ہم اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پابندی کریں نمازوں کی، جو فرض ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر، وہ ہمیں ہر حالت میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کچھ بھی اگر آپ کو چاہیے تہجد میں مانگیں، تہجد میں مانگیں، بار بار کہتی ہوں، ضرور ملے گا۔ ایک سے کیا 1000 دعائیں مانگ لیں آپ، ساری قبول ہوں گی۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اور مانگ میرے بندے، آپ جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں آپ تہجد میں مانگ سکتے ہیں۔ تو چلیے، یہ پیارا سا میریکل معجزہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ جس سسٹر کی اسٹوری ہے، انہوں نے مفتی مینگ کے ساتھ اپنی لائف اسٹوری کو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہجد نے میری لائف پوری طریقے سے چینج کر دی۔ ودن 1 ایئر، 1 سال کے اندر اندر میری لائف بالکل چینج ہو گئی، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا میریکل ہو کیسے گیا۔ وہ کہتی ہیں جب انہوں نے تہجد شروع کی تھی تو ان کے پاس رینٹ پے کرنے تک کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا، میرے پاس اپنی جاب نہیں، اور نہ ہی اتنی منی تھی کہ اپنے لیے کچھ خرید سکوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے مطلب اپنے دماغ میں سوچا کہ میں اب تہجد پڑھنا شروع کروں گی، اچھی بات یہ ہوئی کہ رمضان آنے والا تھا اور میں نے اپنا من بنایا کہ جو بھی چیز ہے میں تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رمضان آیا تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ایوری نائٹ تہجد پڑھوں گی دل سے۔ پھر انہوں نے تہجد شروع کی، اور وہ کہتی ہیں ودن 1 ایئر میں مجھے جاب بھی مل گئی، میرا خود کا اپارٹمنٹ ہو گیا، اور ایک بہت اچھے انسان سے میری شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اب وہ فرسٹ بیبی چائلڈ کے لیے پریگننٹ ہے، مطلب ان کا پہلا بچہ ہے کہ اب وہ پریگننٹ بھی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ودن 1 ایئر میری لائف پوری طریقے سے، ٹوٹلی پوری طریقے سے چینج ہو گئی۔ اور پھر یہ بہن کہتی ہیں جو لوگ تہجد میں اپنی دعا نہیں مانگ رہے، تہجد میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر اس انسان کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں جس کو وہ کہتا ہے نا کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ قبول ہو جائے۔ میں 2 سال سے 4 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں، ہمیں 10 سال ہو گئے، ہمیں 15 سال ہو گئے، لیکن ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیا آپ لوگوں نے تہجد پڑھی ہے؟ تہجد میں کبھی اللہ کے سامنے روئے ہو؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے تہجد میں یہ سوال کیا کہ اللہ میری یہ خواہش ہے تو اسے پوری کر دے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے وہ چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے؟ آپ نے کبھی ایسے مانگا ہے؟ نہیں مانگا۔
ہم صرف دعا مانگتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, بس دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے, اللہ وہ ہو جائے. بے شک اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے, وہ آپ کی بھی سن لے گا, بے نمازیوں کو بھی عطا کرے گا. اور رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں. رزق کی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, گناہ گار ہو, کوئی بھی ہو, میں رزق سب کو عطا کروں گا. سب اپنا نصیب کا رزق پہلے ہی لکھوا کر لے کر آتے ہیں. ہاں لیکن دعاؤں سے نا آپ اپنی لائف کو سچ میں چینج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لکھ دی ہوتی ہیں کہ یہ والی چیز اگر یہ انسان مجھ سے دعا سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کر دوں گا. اور ابھی آپ کو تہجد کی نماز کے بینیفٹس نہیں پتہ. جب آپ کو تہجد کی نماز کے بینیفٹس پتہ چل جائیں گے, میں کہہ رہی ہوں آپ زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ نا جیسے بینیفٹس آف استغفار لے کر آئی ہوں, ویسے ہی بینیفٹس آف تہجد بھی لے کر آؤں گی. تہجد کے اتنے بینیفٹس ہیں, میں جتنے شیئر کروں اتنے کم ہیں. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں آپ پرسکون ہو جاتے ہیں, انزائٹی اور ڈپریشن سے بچتے ہیں, آپ کا یقین صرف اللہ پر ہو جاتا ہے, آپ دنیا والوں کی بجائے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. چلیے دوسری سٹوری کی شروعات کرتے ہیں. دوسری سٹوری جس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا نام مت لینا اور نہ ہی میرا اسکرین شاٹ لگانا, ورنہ میرے ہسبینڈ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میری خود کی سٹوری ہے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میری لائف میں اتنے چینجز آئے ہیں صرف اور صرف تہجد اور تہجد کے بعد پورے دن آیت کریمہ کا ورد کرنے سے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ آیت کریمہ پڑھنے سے ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو انسان کو چاہیے. اگر کوئی جیل میں چلا جائے اور 1.25 لاکھ تسبیح پڑھی جائے تو وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے. تو میرے ماموں کے ساتھ سیم سٹوری ہوئی تھی, تو میں اس وجہ سے میرا آیت کریمہ کے اوپر پورا یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دیتا ہے تو میری مشکل تو بہت چھوٹی سی ہے. یہ کہتی ہیں 2016 میں انہیں ایک لڑکا پسند آیا اور اس لڑکے کو یہ پسند آئی, لیکن فیملی کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پایا اور یہ دور ہو گئے. پھر اسی لڑکے کا رشتہ 2018 میں میرے لیے آیا, کیونکہ میں تہجد میں اس لڑکے کو ہمیشہ سے مانگتی تھی اور وہ لڑکا بھی مجھے ہمیشہ سے مانگتا تھا. الحمدللہ آج وہ میرے ہسبینڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ سے بہت بار تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے, لیکن تمہاری طرح تہجد پڑھ کر یا بہت ساری دعائیں پڑھ کر نہیں, لیکن جب بھی نماز پڑھتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ اللہ میری شادی تمہارے ساتھ کروا دے. اس کے بعد لڑکی کہتی ہیں کہ ہماری فیملی میں بہت زیادہ ڈفرینسز تھے, دونوں امیوں کی نہیں بنتی تھی آپس میں, وہ ایک دوسرے کو غلط سمجھا کرتی تھی اور وہ ہمارے رشتہ دار تھے. میرا ریئل کزن تو نہیں تھا لیکن دور کی رشتہ داری تھی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپی میں آپ کو اپنی سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو بہت سارے میسیجز آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہو جائے, ہماری پسند کی شادی ہو جائے, تو ان لوگوں کے لیے یہ سٹوری آپ ضرور شیئر کیجیے گا. وہ کہتی ہیں 2016 سے ہی میں نے اسے اللہ سے مانگنا شروع کیا, 2017 میں تہجد بھی شروع کر دی, آیت کریمہ بھی شروع کر دی, اب 2018 میں میرا اسی لڑکے کے ساتھ رشتہ آ جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں امیوں کی نہیں بنتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو چلاک سمجھا کرتی تھی. تو لڑکے کی امی نے میری امی کو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس کی وجہ سے میری امی نے وہیں رشتے کے لیے منع کر دیا, اور میں اسی جگہ پر اتنی روئی ہوں کیونکہ یہ ایک شادی کا منظر تھا. تو کچھ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ شاید میری مرضی ہے اس لڑکے سے شادی کرانے کے لیے. تو پھر اس لڑکے کی بہن نے مجھے کہا کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, صرف انسانوں کے ہاتھ میں برائی رہ جاتی ہے کہ اس انسان نے منع کر دیا تھا, اس انسان نے ایسے کہہ دیا تھا, لیکن یہ سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں کیونکہ جوڑیاں صرف اور صرف اللہ بناتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں اسی دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب صرف اللہ سے مانگوں گی اور اسی لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی, اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب اللہ مجھے وہ دے گا تو یہ سب انسان کیسے لڑائی کریں گے, کیسے میری زندگی سے اس کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں یا میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہونے دیں گے. بس اس نے اس دن سے اللہ کے اوپر اپنی ڈور چھوڑ دی, جیسا وہ کہتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں گھر گئی 3 سے 4 دن بعد میرے ہسبینڈ کا میسج آتا ہے مجھے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ڈی پی ان کی تھی, نمبر بھی باہر کا تھا کیونکہ وہ باہر رہتے تھے, تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انسان مجھے اب میسج کیوں کر رہا ہے جس کی ماں نے میری امی کے ساتھ بحث کر کے رشتہ توڑ دیا.
تو پھر بھی میں نے رپلائی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے سچ میں دل سے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، میں تمہیں سچ میں دل سے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اتنے سال میں نے صرف اور صرف اس لیے بات نہیں کی، شاید تمہارا کہیں رشتہ ہو گیا ہو یا تمہاری کوئی اور پسند ہو، تو تم بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ میری امی نے مجھے بتایا ہے کہ تم بہت رو رہی تھی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی اور بات پہ رو رہی تھی۔ میں نے بات بنائی اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھ سے جب پوچھا کیا تم راضی ہو، تو میں نے ہاں کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے تمہارے سے بات کرنی ہے، نہ ہی کبھی ملنا ہے، انشاءاللہ میں انڈیا آؤں گا تو میں سیدھا تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور میں نے اس بات پر ایسے یقین کر لیا کہ جیسے واقعی وہ مجھ سے سچ میں نکاح کر لیں گے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میری تہجد کا آنسر دیا ہے مجھے، کہیں نہ کہیں اللہ نے اس انسان کے دل میں میرے لیے محبت جگا کر میری تہجد کا جواب دیا ہے مجھے، اور میں بہت خوش تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکرانے کی نفلیں پڑھ کر شکر بھی ادا کیا اور تہجد اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایڈ کر لی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی میں اسی دن سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی کہ میں اب نہ نمازیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تہجد چھوڑوں گی۔ میں جاب کرتی تھی، اس وجہ سے کبھی 3 کبھی 4 کبھی 2 کبھی 1 نماز ہی مجھے مل پاتی تھی۔ کبھی کبھی میں قضا نمازوں کو بھی ادا کر لیتی تھی، اور تہجد فجر تو میں کبھی چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے 786 والا بسم اللہ کا ایک وظیفہ بھی شروع کیا، لیکن زیادہ تر میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے سے مجھے یہ لگا ہے کہ تہجد کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ نے بھی میری زندگی میں بہت سارے چینجز کیے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 2018 پورا گزر گیا اور 2019 آ گیا، اور پھر میرے ہسبینڈ انڈیا آ گئے، اور انہوں نے آ کر دوبارہ سے اپنی امی کو ہمارے گھر رشتہ لے کر بھیجا۔ اس بار وہ بالکل نرم لہجے میں آئی تھی اور میری امی کے ساتھ معذرت بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے یہاں سے رشتہ آیا تو ان کی بہنیں، ان کی بہنوئی اور مٹھائی، فروٹس، وہ سب کچھ لے کر آئے کہ آج ہی ہمیں ہاں یا نا کا جواب چاہیے، ہم اب اور زیادہ ویٹ نہیں کریں گے۔ میرے گھر والے ماننے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی امی نے پہلے ایک بار رشتہ دے کر منع کر دیا تھا، یا میری امی نے منع کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کے بیچ میں جو بھی بات ہوئی تھی میری امی وہاں سے منع کر کر اٹھ گئی تھی، تو دونوں کی ہی مرضی نہیں تھی، اسی لیے دونوں نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پلہ پھیلایا، اپنی جھولی پھیلائی اور مانگا کہ بھائی مجھے تو بس آج تمہاری لڑکی چاہیے ہی چاہیے، مجھے آج ہی ہاں یا نا کا جواب دے دو۔ دیکھو 1 سے 1.5 سال پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، چلو وہ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہو پائی، میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، میں تم لوگوں سے بڑی ہوں اس لیے تمہاری بچی مانگنے آئی ہوں۔ اور انہوں نے پھر میرے بھائی کو کنونس کیا، سب اسی دن مان گئے۔ یہ ایک میریکل تھا کہ کسی کی لڑکی کا رشتہ آئے اور اسی دن ہاں کر دینا، بہت بڑا میریکل تھا، اور میری عزت پر تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ نہ میرے گھر والوں کو اور نہ ہی لڑکے کے گھر والوں کو یہ لگتا تھا کہ میں ان سے بات کرتی ہوں، اور ہماری بات ہوتی بھی نہیں تھی، کبھی کبھی صرف حال چال پوچھ لیا کرتے تھے۔ صرف ایک بار ہی بات ہوئی تھی کہ ہاں شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا کہ اللہ ایسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے مجھے شگن ڈال کر، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، اور اللہ کہ جتنے بھی میں نے صدقے قبولے ہوئے تھے وہ ادا کرے اگلے دن، کیونکہ میں جاب کرتی تھی، الحمدللہ میرے پاس پیسہ بہت تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا، اور میں آپ کو اور کیا بتاؤں، آپ ہی اس رشتے میں ہی ہمارے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ 4 تاریخ میں میرے لیے رشتہ آیا اور 8 تاریخ ہمارے نکاح کی فکس ہو گئی، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا۔ یہ ایک میریکل تھا، ایک معجزہ تھا، جس کی دعائیں 2016 سے قبول نہیں ہو رہی تھی اور اچانک سے قبول ہو گئی۔ لیکن اس اتنے لمبے سفر میں میں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور میں ہمیشہ اپنی دعا ایسے کرتی تھی، اللہ اگر وہ بہتر نہیں ہے میرے حق میں تو اسے بہتر بنا دے، اللہ تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، مجھے پتہ ہے اللہ تو لکھ سکتا ہے، اللہ تو ہی تو مالک ہے، اللہ تو ہی تو رحمان ہے، اللہ تو ہی تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتی ہوں، اللہ میں نے تیری بہت تعریفیں بھی سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں، اللہ میری زندگی بھی بدل دے۔ اور اللہ نے مجھے میرے دل سے اس کا خیال نہیں نکالا، اللہ نے مجھے وہی انسان عطا کر دیا۔ شاید میرے نصیب میں لکھا تھا کہ اگر میں دعا کروں گی تو مجھے وہ انسان مل جائے گا،
تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اسٹوری تھی ان کی۔ اگر آپ کا یقین بھی اللہ پر ایسا ہو کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، جو دے گا اللہ دے گا، تو آپ کو کیا نہیں مل سکتا؟ آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اور 5 نماز فرض اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔